انس نام کے ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ نے اس کی آنکھ پر تماچا یا گھوسا مار کر آنکھ باہر نکال دی تھی۔ براہ کرم واضح فرمائے کہ یہ واقعہ کتنا صحیح ہے یا کتنا غلط ہے۔ انس بھائی، کچھ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ فرعون غرق ہو گیا اور وادی کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ ڈرپوک قوم تھی، فرعون کے ظلم اور زیادتی دیکھ دیکھ کر کے ان لوگوں کی زندگی گزری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا فرعون کے غرق ہونے کے بعد کہ فلاں قوم سے جا کر کے جہاد کرو، بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا اور یہ لوگ جہاد کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اسی فکر میں بیٹھے ہوئے، اسی سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ انسان کی جب کسی چیز کا غم زیادہ ہو، کسی چیز کی فکر زیادہ ہو تو انسان کی سوچ زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو توقع نہیں تھی کہ موت کا فرشتہ اس طریقے سے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کا فرشتہ آ گیا تھا۔ نبیوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ موت کا فرشتہ کبھی بھی ان کی روح ان کی اجازت کے بغیر قبض نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ پہلے اجازت لو، اس کے بعد روح قبض کرو۔ یہاں پر بھی یہ پروٹوکول فالو کیا ملک الموت نے، عزرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے باقاعدہ کہا کہ بھئی آپ کا روح قبض کرنے کا ارادہ ہے، آپ بتائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت بیت المقدس کو فتح کرنے اور قوم کے جد و جہد پر، جہاد پر جو ہے نا غور و فکر میں تھے، بہت زیادہ تھے، اور جلالی نبی تھے۔ تو اس سوچ کو ایک دم ڈسٹریکٹ کر کے کسی اور بات کی طرف جب ان کی توجہ گئی تو آپ نے جو ہے نا ایک طریقے سے جلا لائی آپ کو، اور آپ نے اس کے گھوسا بھی مارا۔ گھوسے اور تماچے دونوں الفاظ ملتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیونکہ جلالی نبی تھے، ایک شخص کے ایک مرتبہ تھپڑ مارا تو وہ تو جان سے ہی مر گیا، فرعونی تھا، قبطی تھا۔ تو اس کے جب ملک الموت کے لگائے اور آنکھ باہر آ گئی تو روایت کے اندر آتا ہے کہ واپس گئے، اور واپس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے یا اللہ، میں تیرے بندے کے پاس گیا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھ درست کر دی، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر دوبارہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے کہا کہ ایک جانور ہے، 4 پیروں والا، چوپایا بیل ہے یا کوئی جانور تھا، اس کے جسم پر بہت سارے بال تھے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کا ابھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ نہیں ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے یا جو بھی آپ کی فکریں ہیں اس طرف آپ کی توجہ ہے، آپ نہیں جانا چاہتے، تو سامنے وہ جو چوپایا ہے، 4 پیروں والا جانور ہے، بیل یا جو بھی ہے، آپ اس پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے، آپ کو ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ اچھا اگر میں ہاتھ رکھ دوں اور ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی مل جائے اور وہ زندگی میں گزار لوں، پھر؟ تو فرمایا کہ پھر اس دنیا سے جانا ہے، پھر موت آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جب بھی موت آنی ہی ہے اور اس دنیا سے جانا ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اتنا جی کر کیا کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ ویسے اس قوم سے پریشان تھے، جس طریقے سے انہوں نے زیادتیاں کی اور جیسے موسیٰ علیہ السلام سے جائز ناجائز مطالبات کیے اور جس طریقے سے آپ کو پریشان کیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر آخرت کو فوقیت دی، آخرت کو ترجیح دی۔ تو یہ واقعہ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، معتبر ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی اس طریقے کی کوئی بات ہو نا تو علماء سے ہمیشہ تصدیق کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں، کیونکہ کبھی کبھی اس قسم کی بہت ساری باتیں جو ہے نا جو قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے معتبر نہیں ہوتی، اوتھینٹک نہیں ہوتی، ثابت نہیں ہوتی اور چل رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا علماء اگر تصدیق کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر ان کو بات کو آگے چلانے میں آسانی بھی ہوگی۔ واللہ اعلم۔